بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصہ دل۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ بھئی سب لوگ سن لیں، میں نے ابتہاج کے لیے ماہا کو پسند کر لیا ہے۔ تخت پر بیٹھی عالیہ بیگم نے پالک چنتے ہوئے اچانک سب کو چونکا دیا تھا۔ ماہا ان کی چھوٹی بہن کی بیٹی تھی۔ کیا کہا اماں؟ افشاں چھٹ میگزین پھینک کر ان کے پاس آ بیٹھی تھی، وہی جو سب نے سنا ہے۔ اماں نے جوتے پالش کرتے ابتہاج کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس کے ہاتھ اماں کے اچانک کیے گئے دھماکے پر رک گئے تھے۔ ابتہاج بھائی لگتا ہے آپ تک آواز نہیں پہنچی۔ افشاں نے شرارت سے بھائی کا کندھا ہلایا تھا۔ اماں نے ابھی کچھ کہا ہے؟ ہاں سن لیا ہے میں نے بھی، وہ گہرا سانس لے کر سیدھا ہوا تھا۔ اماں جی، وہ بدستور اپنے کام میں مگن رہا تو پھر بھیا جانی جلدی سے اپنی رائے بتا دینا۔ ہاتھوں میں تو کھجلی ہو رہی ہے میرے، ابھی سے افشاں نے بے تابی دکھائی تھی۔ او منہ میں بھی کھجلی کی وضاحت بیٹا جی؟ ابو جی نے مسکرا کر بیٹی کو دیکھا تھا۔ ڈھولک بجا کر، سہیلیاں بلا کر شرارت کریں گے، گیت گائیں گے اور بھیا کو دلہا بنائیں گے۔ پیار سے پیارے بھیا، بھولے بھالے بھیا، وہ لہلہا کر گانا شروع ہو گئی تھی۔ اماں نے محبت پاش نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا اور شوہر کو دیکھا، جن کے ہونٹ بیٹی کے بے ساختہ اظہار پر مسکرا رہے تھے اور آنکھیں بیٹے کے پرسوچ انداز پر اور سنجیدہ چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کیا سوچ رہے ہو ابتہاج؟ اماں نے بھی اس کی غیر معمولی سنجیدگی بھانپ لی تھی۔ تو بیٹا اپنی رائے بھی دو نا، تاکہ تمہاری اماں آگے کارروائی کر سکے۔ ابو جی نے اس اخبار پر ذرا کی ذرا نظر گھما کر بیٹے کے چہرے پر ڈالی تھی، جس پر سوچ کی واضح لکیریں دکھائی دے رہی تھیں۔ ہاں ابتہاج بیٹا، تمہاری رائے اور مرضی کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ ماہا تمہاری دیکھی بھلی لڑکی ہے، ماشاءاللہ، لاکھوں میں نہیں ہزاروں میں تو ایک ہے ہی، اور پھر پڑھی لکھی ہے، سلجھی ہوئی سوچ کی مالک ہے۔ تمہارے ساتھ اس کا بچپن گزرا ہے تو تم اسے سمجھ سکتے ہو مجھ سے زیادہ، اس طرح اس کے مزاج اور طبیعت کو سمجھتے ہوگے بیٹا۔ اماں نے نفاست سے پالک کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ اماں سمجھا کرے نا، بھیا جانی ابھی سے ماہا باجی کے تصور میں گم ہو گئے ہیں، افشاں نے شوخی سے کہا تھا۔ لمحہ بھر کو ابتہاج کے چہرے پر مسکراہٹ کی کرن چمکی تھی۔ ویسے بائی دا وے بھیا، میرا تکا ٹھیک لگ گیا نا؟ اس نے اپنا مخصوص نعرہ مارا تھا۔ چشم زوم میں ہی اس کی مسکان دیکھ لی تھی، جواباً وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اماں کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ وہ جوتے تخت کے نیچے کھسکا کر ہاتھ دھونے اٹھا تھا۔ میری بات چھوڑو بیٹا، تم اپنی سنجیدگی کی وجہ بتاؤ۔ وہ بغور بیٹے کا چہرہ پڑھنے لگی تھی۔ اماں بات دراصل یہ ہے کہ میں فی الحال شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس نے تولیہ کرسی کے پیچھے پھیلایا تھا، اور پھر میری جاب بھی ابھی عارضی ہے۔ مجھے اپنے مستقبل کو مزید اچھا بنانے کے لیے ابھی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ پلیز اماں، آپ فی الحال اس ذکر کو نہ چھیڑیں۔ بیٹا جی، تمہاری بات میں گویا وزن تو ہے، مگر ابو جی نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا تھا، مگر اس کی سوالیہ نظریں اٹھیں اور جھک گئی تھیں۔ اسے ابو جی کی مگر کا مفہوم اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا، اور ان کی کہی ہوئی بات بھی یاد آ گئی تھی۔ ابتہاج بیٹا، کہتے ہیں اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے۔ ہوگا، مگر بیٹا میں تمہاری اولاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کا یقین کرنا چاہوں گا۔ میرے ابا جی نے میری شادی اسی لیے جلد بازی میں کی تھی تاکہ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھ سکیں، اس کو پھیلتا پھولتا دیکھ سکیں اور اپنا سیر و خون بڑھا سکیں۔ مجھے یہ موقع ضرور دینا، زندگی کا کیا بھروسہ، موت پر حق ہے۔ یہ بات ابو جی نے اسے تب کہی تھی جب وہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوا تھا، اور اب جبکہ وہ ایک مکمل انجینئر بن چکا تھا تو اس کی خواہش بے جانا تھی۔ مگر بیٹا جی، یہ تو اصل بات نہیں لگ رہی، تم کسی اور وجہ سے الجھ رہے ہو۔ انہوں نے کھوجتی نظروں سے اسے اپنے قابل بیٹے کو دیکھا تھا، جو فرما بردار تھا اور سعادت مند بھی۔ ہماری شادی سے بھی کچھ خوشیاں ہماری بھی مشروط ہیں بیٹے، کچھ نئے اور انوکھے رنگ، زندگی کے کچھ نئے احساس۔ خوشی کے ہم کو صرف تمہاری شادی کے بعد ہی مل سکیں گے۔ تمہاری نئی زندگی کی ابتدا ہم سے بھی جوانی کی امنگ بھر دے گی۔ اور اماں اور ابو جی گنگنا اٹھیں گے، ابھی تو ہم جوان ہیں۔ افشاں نے بے ساختہ مصرعہ جوڑا تو سب کے چہروں پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بالکل، میں اپنی تو گارنٹی دیتا ہوں، البتہ اپنی ماں سے تم لوگ خود ہی وعدہ لے لو، ان کا ذمہ نہیں لیتا۔ ابو جی نے بھی زندہ دلی سے کہا تھا۔ حد کرتے ہیں آپ بھی، اماں نے جھیم کر
کہا ہاں ابتہاج بیٹا تم اصل بات بتاؤ۔ انہوں نے دوبارہ اسی بات کا سرا پکڑا تھا۔ اماں کہہ تو رہا ہوں ابھی میں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ وہ پھر بات کو اسی کسوٹی پر اٹکا گیا تھا۔ تو بھیا آپ سوچ لیں، سوچنے میں کون سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بلا۔ افشاں نے مفت مشورہ دیا تھا۔ یہ کوئی کام تو نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے ہی ہو سکتا ہے۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو افشی، اور جاؤ جا کر میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ۔ ابتہاج نے اس کے سر پر چپیٹ رسد کی تھی۔ لو یہ سبزی بھی چڑھا دو، میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ اماں نے اسے پالک کی ٹوکری پکڑا دی تھی۔ اچھا وہ منہ بنا کر چلے گی؟ ہاں تو بیٹا اب بتاؤ۔ افشاں کے جانے کے بعد ابو جی نے دوبارہ اسی پر بات کی تھی۔ دیکھو ابتہاج یہ تمہاری زندگی کا معاملہ ہے اور تمہاری خوشی عزیز ہے ہمیں بیٹا۔ تم اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کرو، اور زندگی کے لیے دوڑ دھوپ اور محنت تو تمام عمر ہی کی جاتی ہے، زندگی رک تھوڑی جاتی ہے شادی کے بعد۔ اماں نے شفقت و محبت سے اس کی الجھن دور کرنا چاہی تھی۔ بیٹا ایک ماں ہاں پسند نہیں تمہیں؟ اگر انہیں اچانک ہی احساس ہوا کہ پہلی اور اہم بات تو پوچھی نہیں اماں، ماہا اچھی لڑکی ہے مگر میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہ دیکھا ہے اور نہ سوچا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں گویا خود سے مخاطب ہوا تھا۔ بیٹا جی اب تم ہمیں الجھا رہے ہو، خواہ مخواہ کھل کر جو بتا دو جو تمہارے دل میں ہے۔ ابو نے کھڑے ہو کر ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ میرے دل و دماغ کا مدعا یہ ہے کہ ابو جی کہ آپ لوگوں کی خوشی کی خاطر شادی پر آمادہ ہوں۔ میں آپ کو اداس اور آپ کی زندگی کو بے رنگ نہیں رکھوں گا۔ پھر وہ اماں کے ہاتھ تھام کر مسکرایا اور اماں میں معذرت خواہ ہوں کہ میں ماہا کو نہیں اپنا سکتا۔ اس کے علاوہ کسی بھی پڑھی لکھی اور سلیقہ شار لڑکی کا انتخاب کیجیے جو آپ کی اور ابو کی اتنی ہی عزت کرے جتنی میں کرتا ہوں، آپ کی ویسے ہی خدمت کرے جیسی افشاں کرتی ہے۔ اس کے لہجے میں والدین کے احترام کی سچی مہک تھی اور ان کی آسودگی کی خواہش۔ مگر بیٹا ماہا بے حد پیاری بچی ہے اور وہ میری عزت کرتی ہے اور یقیناً خدمت بھی کرے گی، اور اگر ماہا تمہیں پسند نہیں تو پھر اس کے علاوہ جو تمہاری پسند ہوگی وہی ہماری پسند بن جائے گی۔ وہ بیٹے کے انکار پر قدرے بجھ سی گئی تھی مگر اس کی ناپسندیدگی کی وجہ ان کے پلے نہیں پڑی تھی۔ نہیں اماں یہ بات کہ آپ کے ذمہ ہے، بس لڑکی ہمارے ہی جیسی یا ہم سے کمتر ہو، گر اپنے شکل و صورت کی خدا کی دین ہے، البتہ سیرت و کردار سلیقہ و تعلیم نظر انداز نہ کیجیے گا۔ وہ نہایت آہستگی سے ان کے ہاتھ چوم کر اٹھ گیا تھا۔ چائے کمرے میں لے چلو، دور سے آتی افشی نے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا کہا تھا۔ عالیہ بیگم منیر احمد نے گمسم بیٹھی ہوئی بیوی کو پکارا تھا۔ کیا آپ نے عارفہ کو زبان دے دی تھی؟ وہ اس کی قریب ہی تخت پر آ بیٹھے تھے۔ نہیں، انہوں نے صد بڑھ کر کہا تھا، مگر افشاں عارفہ مجھے متوجہ کر چکی ہے، اپنا ارادہ ظاہر کر چکی ہے، مگر میں نے کبھی کھل کر اس سے بات نہیں کی تھی کہ ابتہاج سے پوچھنا ضروری تھا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ ماہا کو پسند کرتا ہے، دونوں کی بہت بنتی ہے آپس میں، اسے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ مگر وہ فضل الہی سے پوچھا تو ہوگا عارفہ نے، وہ یوں ہی پوچھ بیٹھے تھے۔ ہاں لگتا تو یوں ہی تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو فضل بھائی خود بھی ابتہاج کی نوکری وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ لگ تو رہا تھا کہ وہ بھی خواہاں ہیں، مگر یہاں ابتہاج نے تو مایوس کر دیا ہے۔ وہ پھر سے اداس ہو گئی تھی۔ دیکھو عالیہ بیگم، ہمارا بیٹا ماشاءاللہ بہت سمجھدار اور دل اور عقل کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ پرسوچ لہجے میں بولے تھے۔ اس کی باتوں سے مجھے صاف طور پر محسوس ہوا ہے کہ ماہا اسے ناپسند ہرگز نہیں، مگر وہ فضل الہی کے اونچے سٹیٹس اور ماہا کے بے حد لاڈلے ہونے کو اس گھر کی خوشی اور سکون کے راستے میں حائل سمجھتا ہے۔ وہ ایسی لڑکی کو بطور شریک حیات اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے جو ہمارے ماحول کو بآسانی اور بخوشی قبول کر لے۔ انہوں نے نہایت سادہ الفاظ میں بیوی کو سمجھایا تھا۔ آپ کے اندازے اپنی جگہ درست صحیح، مگر عارفہ اور فضل بھائی نے کبھی اپنی دولت کا رعب نہیں جمایا، کسی قسم کے غرور اور تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا۔ وہ قائل تو ہیں مگر ایک کنی کی کسر ابھی رہتی تھی۔ وہ پھر سے ان کی اپنی خواہش بھی ہے عالیہ بیگم، اس رشتہ داری اور بعد کی رشتہ داری کا فرق تو سمجھتی ہیں نا آپ؟ وہ اپنی سادہ لو بیوی کی سادگی پر مسکرا دیے تھے۔ بیگم آپ کے بیٹے نے نہایت دور اندیشانہ اور حقیقت پر مبنی بہترین فیصلہ کیا ہے۔ آپ بھی اپنے دل میں کوئی ملال نہ لائیں۔ رشتوں کی کمی تھوڑی ہے ہمارے بیٹے کو، اور نہ ہی اس کی فرمائش کو پورا کرنا دشوار ہوگا۔ خدا مسبب الاسباب ہے، یقیناً بہتر کرے گا۔ مجھے ملال کیوں ہوگا صاحب؟ بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر بھلا اور کیا چاہوں گی میں؟ ایک ہی تو بیٹا ہے میرا، خدا اسے عمر خضر عطا کرے۔ انہوں نے پیر سیدھے کیے تھے۔ اس بات کی وہ قائل تھیں کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، ہم تو یوں ہی کیا
سوچ بیٹھتے ہیں آمین۔ منیر احمد نے بھی صدقے دل سے تائید کی تھی، اور عالیہ بیگم ہم آپ کے ایک عدد شوہر نامدار بھی ہیں، ذرا صحت و تندرستی کی دعا میرے لیے بھی۔ وہ انہیں اٹھتے ہوئے دیکھ کر شوق ہوئے تھے۔ ہائے آپ کیا، آپ کے لیے بھی بآواز بلند دعا مانگو۔ انہوں نے مڑ کر حیرت سے اپنے چاہنے والے خامد کو دیکھا تھا، جن کی رفاقت میں اب تک کی زندگی بڑی پرسکون اور بھرپور گزری تھی۔ تو کیا ہوا، ہمارے دل رکھنے کو ہی صحیح انہوں نے لہجے کو مزید پرشوق بنایا تھا۔ چلیں ہٹیں، اب کہیں بچے نہ سن لیں باپ کی شوقیاں۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی تھی، اور منیر احمد نے اخبار کا ادھورا مطالعہ مکمل کرنے کے لیے تمام صفحات اپنے آگے کر لیے تھے۔ مظفر ابتہاج کا بہترین دوست تھا۔ انٹر تک دونوں کا تعلیمی ساتھ رہا تھا۔ ابتہاج تو اچھے نمبر ہونے کی وجہ سے انجینئرنگ یونیورسٹی چلا گیا تھا، مگر مظفر چند نمبرز سے رہ گیا تھا، لہٰذا اس نے سال ضائع کرنے کی بجائے کامرس پڑھنے کو ترجیح دی تھی۔ اسی طرح دونوں کا تعلیمی ساتھ چھوٹ گیا تھا، مگر باوجود ان کے دونوں کی دوستی اور قربتوں میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ دونوں اب بھی تقریباً روز ہی ملا کرتے تھے۔ اسی طرح اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں گفتگو کرتے۔ ابتہاج فطرتاً غمگو، جبکہ مظفر اس کے برعکس بھرپور باتیں کرنے والا تھا۔ دونوں کی خوب گاڑی سنتی تھی۔ وقت کا پہیہ آگے کو گھومتا رہا، اور ان دونوں کی اپنی اپنی منزلوں کا یقین ملتا رہا۔ مظفر نے تو BCom کے بعد جاب کر لی تھی، جبکہ ابتہاج کا بھی رزلٹ نہیں آیا تھا۔ اس نے جاب کی تلاش شروع کر دی تھی۔ مظفر ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی دودھیال میں صرف ایک پھوپھی تھی، جو بیوہ ہو کر گزشتہ کئی سالوں سے بھائی کی دہلیز پر آ بیٹھی تھی۔ مظفر کی ننھیال البتہ خاصی خوشحال تھی۔ ان پر چند سالوں سے دولت کی دیوی کچھ یوں مہربان ہوئی تھی کہ ان کے وارے نیارے ہو گئے تھے۔ مظفر جب BCom کے بعد جاب کر رہا تھا، تو اس کے ماموں نے خود ہی اسے اپنی فرزندی میں لینے کا اظہار کر دیا تھا۔ اس کی ماں کو خصوصاً بات کو کسی حد تک حیرت بھی ہوئی تھی اور خوشی بھی۔ مظفر بھی اپنی اتنی دولت مند اور اونچی سوسائٹی موو کرنے والی سسرال کو پانے کا تصور کر کے ہی سرشار ہو گیا تھا۔ اس کی بہنیں الگ اڑی اڑی پھرنے لگی تھیں کہ ان کے شہزادے سے بائی کے لیے امیر و کبیر لڑکی کا باپ خود چل کر آیا ہے۔ قدرتی طور پر سب لوگ اس عنایت و کرم پر خوش تھے۔ اس طرح مظفر کچھ ہی عرصے بعد آصفہ کو ایک عالی شان بنگلے سے رخصت کروا کر اپنے 120 گز کے معمولی طرز تعمیر والے گھر میں لے آیا تھا، اور خوشی کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے وہ قطعاً بھول گیا تھا کہ ایسی انہونی اگر اس کے ساتھ ہوئی ہے تو کیوں نہ کر۔ وہ پھر کچھ ہی عرصے بعد مظفر اپنے والدین کا نہ رہا، اس سے دور ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن وہ اور آصفہ گھر چھوڑ کر گلبرگ کے اسی بنگلے میں شفٹ ہو گئے جو اسے اس کے باپ نے جہیز میں دیا تھا۔ مظفر ہفتے میں 1-2 مرتبہ اپنی شکل اپنے ماں باپ کو دکھا آتا تھا، یوں گویا بہت وقت طلب کام ہو، اس نے ایک احسان کر رہا ہو اپنے والدین پر۔ ماں اور بہن بھائی، چھوٹے اور پرانی دوستیاں اور یارانے بھی کہیں کھو گئے تھے، اس لیے ابتہاج سے بھی مہینوں بعد ملاقات ہوا کرتی تھی، اور وہ یوں ہی راہ چلتے ہوئے کبھی کبھار اس کے آفس چلا جاتا تھا۔ اپنی تو نوکری چھوڑ کر وہ سسر کے کاروبار کو پروان چڑھا رہا تھا۔ یوں ہی دبے پاؤں 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اسی عرصے میں مظفر کی زندگی ابتہاج کے لیے نمونہ بن گئی تھی۔ مظفر کی زندگی کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے تھی، جس کی ہر سطر میں یہی درج تھا کہ مظفر اس داری اور مردانگی کا بڑا سستا سودا کر لیا تھا۔ مظفر کی زندگی ابتہاج کے لیے کھلی کتاب کی طرح تھی۔ مظفر کی زندگی کی ہر سطر میں یہی درج تھا کہ مظفر نے اپنی خودداری اور مردانگی کا بڑا سستا سودا کیا ہے۔ مظفر اس سے اکثر کہا کرتا تھا، یار ابتہاج، بہت مشکل زندگی کا انتخاب کر لیا ہے میں نے، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اپنی خودداری اور انا کو یوں مارنا پڑے گا مجھے۔ آصفہ 1 مہینہ بھی میرے ساتھ میرے ماں باپ کے گھر میں نہ رہ سکی، اور میں بغیرتوں کی طرح 2 سال سے اس کے شیش محل میں رہ رہا ہوں۔ وہ عجیب اداس سے لہجے میں بولتا ہوا ابتہاج کو قابل رحم نظر آ رہا تھا۔ اور یار یہ سب بھی گوارا تھا اگر آصفہ اور اس کے گھر والے کم ظرف نہ ہوتے اور اس کا مظاہرہ ہر کسی کے سامنے نہ کیا کرتے۔ سوچتا ہوں یہ میرے خاندانی شرافت اور نجابت ہے کہ میں اب تک تحمل سے کام لے رہا ہوں اور اپنے بچوں کی خاطر برداشت کر رہا ہوں، ورنہ وہ مٹھیاں بھینچ کر کہتا، شاید تمہارے ماموں نے تمہاری شرافت اور تمہارے اندر موجود اچھی عادت کو ہی
بیٹی کے مستقبل کے لیے کیش کروایا ہے، کیونکہ ان کی اعلیٰ اور اونچے سٹیٹس والی سوسائٹی کے نوجوان ان خصوصیات سے مبرہ ہیں۔ انہیں تمہارے جیسا لال کسی گدڑی سے ہی مل سکتا ہے۔ ابتہاج دوست کی محبت میں قدرے تلخ ہو گیا تھا۔ مظفر خاموشی سے اس کے پاس سے اٹھ گیا، اور وہ اب اماں چاہتی ہیں کہ میں ان کی دولت مند بانجی کے ساتھ شادی کر لوں، تاکہ ایک دن میرا بھی حال مظفر جیسا ہو۔ میں کسی بھی صورت اپنی خودداری اور انا کا سودا نہیں کروں گا۔ میں اپنے زور بازو کے بل بوتے پر اپنے مستقبل کو روشن کر سکتا ہوں، اور پھر گھریلو زندگی کا سکون، ماں باپ کی فرما برداری میری اولین ترجیح ہے۔ میں محض اونچے خاندان کی دامادی میں آنے کی خوشی میں اسے ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتا۔ نہ مجھے سیڑھی بننا قبول ہے، اور نہ ہی مجھے تعمر اپنے ماں باپ کی شفقت اور ان کے محبت بھرے سائے کی سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے لیے اصل مقصد زندگی بھی یہی ہے کہ میرے دل کی خوشی بھی۔ ابتہاج نے چائے کا کپ اٹھا کر اپنے آگے سے ہٹا لیا تھا، اور وہ فائل کھول لی۔ اپنی سوچوں کا فیصلے کا جامہ پہنا کر وہ اب یکسوئی سے آفس کے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہیلو ماہا، نورین نے دور سے ہی ہاتھ ہلایا تھا۔ آہا، آج تو یونیورسٹی پر نور ہو رہی ہے۔ مادام نور رونق افروز ہے۔ وہ بھی ہاتھ ملاتی قریب آ گئی تھی۔ کہاں تھی ہفتہ بھر سے؟ مجھے تو تمہارے بنا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور کل محترمہ خود کہاں غائب ہو گئی تھی؟ نورین نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب ہی بٹھا لیا تھا۔ بس یوں ہی موڈ نہیں بنا اس لیے، اور تم اپنی سناؤ۔ کیا سناؤ احوال دل اے دوست درینا؟ نورین نے مصنوعی آہ بھر کر چہرے پر اداسی سجائی تھی۔ او ہو، اب سمجھی، پرنسس شہریار کی آمد ہو گئی ہے۔ پرنس شہریار کی آمد ہو گئی ہے، اور وہ نورین پکارتا ہوا انکل کے در دولت پر حاضر ہو گیا ہوگا، ماہا نے پرخیال انداز میں کہتے ہوئے شرارت سے اسے دیکھا تھا۔ تبھی ہفتہ بھر چھٹی بھی منائی گئی ہے، رائٹ؟ اس نے منہ لٹکا لیا اور عرض کیا کیا ہوگا سر، آپ میں حصول تعلیم سے فارغ ہو کر آ گیا، لہٰذا اپنا وعدہ وفا کیجیے اور مجھ سے نہ چیز کو اپنی فرزندی میں قبول کر لیجیے، تاکہ نوری کا انتظار ختم ہو اور میری بے چینی دل کو افاقہ ہو۔ ماہا نے انتہائی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ آؤ لیلا، ہم دور کہیں جنگلوں میں نکل چلیں۔ بے تکی لڑکی، قصہ یہی ہے کہ مگر وہ مجھے دور کہیں جنگلوں میں نہیں بلکہ کینیڈا لے کر جانا چاہتا ہے، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ ماہا کی بات پر ہنسنے کے بعد نورین نے سنجیدگی سے اپنا فیصلہ بتایا۔ شہریار نورین کا کزن تھا، اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ واٹ؟ اس نے بے ساختہ منہ پھاڑا تھا۔ تم اور کینیڈا جانے پر آمادہ نہیں ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ماننے کو تیار نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ کچھ عرصے کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر شہریار ہمیشہ کے لیے کہہ رہا ہے، اور میں ممی پاپا سے ہمیشہ کے لیے دور رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ واقعی ہی سنجیدہ تھی۔ پھر انکل سے بات کی تم نے؟ ماہا بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ہاں، اور پاپا کہہ رہے تھے کہ وہ شہریار سے صاف بات کریں گے۔ وہ خود بھی مجھے خود سے اتنی دور نہیں کرنا چاہتے، ممی بھی نہیں چاہتی۔ نورین اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، ایک ہی اولاد، اور وہ بھی نظروں سے اوجھل۔ شہزاد شیراز صاحب اور بیگم شیراز دونوں کو ہی نامنظور تھا، اور اگر شہریار نہ مانا تو اس نے خدشہ ظاہر کیا تھا، تو وہ یک لخت چپ سی ہو گئی تھی اور گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ آئی ڈونٹ نو، میرا خیال ہے تم مطمئن رہو، یقیناً انکل آنٹی کوئی راستہ نکال لیں گے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دی، اور نور نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اپنی ضد منوانا شاید ہماری کلاس کا وتیرا بنتا جا رہا ہے۔ سوچو، ہونا ہوگا وہی ہوگا۔ یہ آج کل صبح نظر نہیں آ رہی؟ کلاس روم کی طرف جاتے ہوئے ماہا کو اچانک یاد آیا تھا۔ ہاں، میرے خیال سے آج آئی ہی نہیں ہے، کل کہہ رہی تھی چھٹی کرنے کا۔ نورین نے اسے آگاہ کیا تھا۔ صبا ان کی کلاس فیلو تھی، جسے ان دونوں نے زبردستی ہی اپنی دوستی کے دائرے میں گھسیٹا تھا، وگرنہ وہ ان سے قدرے بتکتی رہتی تھی۔ اور اس بات کی اصل وجہ یہ تھی کہ صبا کا متوسط گھرانے سے تعلق تھا، جبکہ یہ دونوں خاصی امیر کبیر فیملی سے تعلق رکھتی تھیں۔ طبقاتی فرق کا مکمل احساس رکھتے ہوئے صبا کبھی خود سے ان کے قریب نہ آئی تھی، جبکہ ماہا کو یہ سانولی اور پرکشش لڑکی کچھ اتنی بھائی تھی کہ وہ بے ساختہ ہی ہاتھ بڑھا بیٹھی تھی۔ ایک تو اس کا ایڈریس بھی نہیں معلوم، ورنہ اس کی امی کی عیادت کرنے کو چلے جاتے۔ ماہا نے جھلا کر کہا تھا، جانے یہ صبا اتنی ریزرو کیوں رہتی ہے؟ اس کی نیچر ہی ایسی ہے، کم گو قسم کی۔ نورین نے گویا انکشاف کیا تھا۔ مگر پھر بھی۔ ہیلو
ماہا کو سامنے سے آتی ریما کو دیکھ کر کوئی کام یاد آ گیا تھا تو اس نے اپنے ساتھ نورین کو بھی گھسیٹ لیا۔ سنو افشین، یہ اماں کہاں گئی ہیں؟ ابتہاج نے تولیے سے منہ پوچھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اماں پھپھو کے ہاں گئی ہیں اور ابو جی مسجد، آج محفل ذکر منعقد کی گئی ہے اور لاہور سے کوئی مولانا صاحب آ گئے ہیں، وہ وعظ بھی کریں گے۔ افشاں نے مفصل جواب دیا تھا۔ اماں کب سے گئی ہیں؟ آج تو مجھے بھی جانا تھا پھپھو کی عیادت کو۔ خیر پھر صحیح، سپہر سے گئی ہیں، اب تو آنے والی ہوں گی۔ بھائی میں چائے بناؤں یا کھانا کھا کر پیئیں گے؟ اس نے چائے بنانے اور کھانے کے بعد بھی چائے پیوں گا، وہ بہن کو آرڈر دے کر مسکرایا تھا، اور رات کو سونے سے پہلے بھی ایک کپ بنا دینا۔ کیا اتنی چائے؟ افشاں نے حلق پھاڑا۔ بھائی میں تو گھس گئی ہوں آپ کے لیے چائے بناتے بناتے، آپ پلیز اپنی گھر والی لے آئیے، وہ بیچاری سارا دن چائے کی کیٹلی چڑھائے رکھے گی، تبھی آپ خوش ہوں گے۔ ابتہاج اس کی بے تکی بات پر مسکرا دیا تھا۔ تم ہونا ایک بیچاری سی، کسی دوسری کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی بہنا تمہارے ہاتھ کی چائے کا سواد ہی کچھ اور ہے، کیا سمجھی؟ بھائی ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے بھائی کی شکل دیکھی تھی۔ بالکل نہیں، تم کہو۔ ابتہاج نے محبت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بھائی آپ ماہا باجی کو ریجیکٹ نہ کریں، وہ تو بہت اچھی ہیں، اتنی پیاری ہیں وہ کہ ان جیسی بابی تو میری کسی سہیلی کی نہیں ہوگی۔ اس کے لہجے میں اشتیاق اور رشک دونوں تھے۔ اچھا، اس نے بہن کی خواہش کو شدت سے محسوس کیا۔ مگر افشی یہ تو بتاؤ کہ تمہاری اچھی سی ماہا باجی کو چائے بنانا آتی ہے؟ نہیں بھلا کیا ضرورت ہے چائے بنانے کی، اتنے سارے نوکر جو ہیں ان کے گھر میں۔ وہ بھائی کی بات نہ سمجھتے ہوئے سادگی سے بولی تھی۔ مگر جب وہ تمہاری بابی بن جائے گی اور اس گھر میں آ جائے گی تو یہاں پر تو نوکر نہیں ہوں گے نا؟ وہ اس کے بھولے پن پر مسکرا دیا تھا۔ پھر مجھے چائے بنا کر دینے کی ڈیوٹی تو تمہاری ہی رہے گی، تو کیا ہوا، میں اپنے بھائی کے لیے چائے بناتے ہوئے تھکوں گی تھوڑی؟ بعد میں بھی چائے کی ڈیوٹی میری۔ اس نے خوشی خوشی اپنے تئیں بھائی کی شرط قبول کی تھی۔ ارے میری پگلی بہن، ابتہاج نے خالی کپ ٹیبل پر رکھا تھا، تم کو کون سا ہمیشہ اسی گھر میں رہنا ہے اور پھر کچھ وقت اس گھر میں آرام کرنا تمہارا بھی حق ہے۔ اب اس گھر کو واقعی گھر والی اور اماں ابو کو خدمت کرنے والی کی ضرورت ہے، ماہا کی نہیں۔ وہ آخر میں سنجیدگی سے بولا تھا۔ افشاں کچھ سمجھتے ہوئے اور کچھ نہ سمجھتے ہوئے چپکی سی بیٹھی رہی۔ بھائی اس کی بات رد کر دی تھی اور اس کے اسرار کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، فقط یہی بات اس کے پلے پڑی تھی کہ ابتہاج اس کی اتری شکل دیکھ کر اس کے دل کی بات سمجھ گیا تھا۔ افشی تمہیں بھابھی چاہیے یا ماہا؟ وہ بس خاموشی سے بائی کی شکل دیکھنے لگی۔ اپنی خوبرو اور شاندار شخصیت کے مالک بائی سے اسے بے تحاشا محبت تھی۔ بچپن سے ہی ان دونوں کی تمام محبتیں ایک دوسرے کے لیے تھیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست بھی تھے، مگر یوں کہ احترام کی حد کبھی نہیں پھلانگی تھی۔ افشاں نے تو ابتہاج نے بھی ہمیشہ اسے بڑے بھائی کا پیار اور تحفظ کا احساس دیا تھا۔ بتاؤ نا، وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ بھائی مجھے آپ کی خوشی چاہیے، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ تو بہنا خوشی سے کہو نا، یوں منہ لٹکا کر کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بے ساختہ ہی محبت بڑی ڈانٹ پلانے لگا تھا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی اور پھر یوں دونوں بہن بھائی اماں کے انت تک گپ شپ میں مگن رہے۔ ہائے ابتہاج، ماہا نے اسے گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا تھا اور ہاتھ ملاتی اس کے قریب آ گئی تھی۔ سبز اور سرخ رنگ کے گھاگرا سوٹ میں وہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ کانوں میں کندن کے بڑے بڑے آویزے جھول رہے تھے اور کلائیوں میں بھی ایسے ہی ملتے جلتے بڑے بڑے کنگن نمایاں تھے۔ ابتہاج کو وہ اس وقت اپنے کلچر کا خوبصورت شہکار لگی تھی، جسے دیکھ کر ہی بے ساختہ ہی دل چھونے کو چاہے، لیکن ابتہاج افشاں کو نہیں لائے۔ خالہ جانی کیسی ہیں؟ اس نے قریب آ کر ابتہاج پر بھرپور نظر ڈالی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں، اس کے دل میں ہلچل ہونے لگی تھی۔ سب ٹھیک تھے اور میں بھی تمہارے سامنے کھڑا ہوں اپنے پاؤں پر۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ غالباً تم کہیں جا رہی ہو یا پھر ابھی آئی ہو؟ پہلی بات درست ہے، وہ نزاکت سے مسکرائی۔ آج میری بیسٹ فرینڈ نورین کی مہندی ہے، وہاں جا رہی ہوں۔ شہریار نے نورین کی خواہش پر کچھ عرصے بعد مستقل پاکستان آ کر رہنے والی بات مان لی تھی۔ لیٹ ہو گئی ہوں؟ ابتہاج نے ٹائم کا اندازہ لگایا تھا۔ ایکچولی میری گاڑی ورکشاپ گئی ہوئی ہے، ڈرائیور کو لینے بھیجا ہے، ابھی تک آیا نہیں۔ پاپا بھی ٹور پر گئے ہیں۔ میں ابھی اسی خیال سے باہر آ رہی تھی کہ چوکیدار سے کہوں گی کہ وہ کوئی کیب روک لے۔ اس نے اپنی پریشانی بتائی تھی۔ خالہ تو گھر پر ہے نا؟ یا اس نے پوچھنا مناسب سمجھا۔
اور ورنہ یہیں سے چلے جاتا۔ ممی اس مرتبہ پاپا کے ساتھ ہی گئی ہیں جرمنی۔ تو کیا تم ممی سے ملنے آئے تھے؟ صرف ماہا نے شکوہ کیا تھا، تم بھی جا رہی ہو اس لیے سوچا خالہ سے سلام دعا کر لوں، مگر وہ بھی خیر کوئی بات نہیں، پھر صحیح۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ خدا حافظ۔ ابتہاج تم کتنے بے مروت ہو، اخلاقاً ہی کہہ دیتے کہ آؤ ماہا میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ خفا سی بولتے ہوئے ابتہاج کو اپنے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اچھی طرح کہ عقل کا ساتھ کتنا ضروری ہے۔ او ہو کزن، تم تو شرمندہ کر دیا۔ وہ سر کھجا کر واپس مڑا۔ دراصل میری سواری تمہاری شان کے مطابق نہیں ہے، اس لیے آفر نہیں کی، اور وہ دوسری اس سواری پر تمہیں بٹھانا کچھ نامناسب بھی ہے۔ ہاں البتہ اگر تم کہو تو کیب میں تمہیں ڈراپ کر سکتا ہوں، وہ صاف کوئی سے بولا تھا۔ نو تھینکس۔ ماہا نے نخوت سے ناک چڑھائی تھی اور خدا حافظ کہتی ہوئی چوکی دار کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس نے بھی قدم بڑھا لیے تھے۔ 5 منٹ بعد کیب گیٹ پر کھڑی تھی۔ ابتہاج نے ٹائم دیکھا، 8:30 بج رہے تھے۔ رات کے اس وقت اس کا یوں تنہا جانا خاصا خطرناک بھی تھا اور غیر مناسب بھی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ بھی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ ابتہاج پلیز، وہ فقط اتنا کہہ سکی تھی۔ اوکے۔ وہ پیچھے مڑ کر مسکرا دیا اور ماہا ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ پہلے دل دکھا کر پھر مرہم رکھنا تو کوئی تم سے سیکھے ابتہاج، آخر تم کس مٹی سے بنے ہوئے ہو جس پر ماہا جیسی لڑکی کی توجہ بھی اثر نہیں کرتی۔ کاش تم جان سکتے میرے دل میں تمہارے لیے کتنے نرم گوشے ہیں۔ ماہا کو اپنے دل میں نمایاں جگہ دینی ہی پڑے گی ابتہاج، آج نہیں تو کل سے ہی کوئی دن ایسا ضرور طلوع ہوگا جس کا سورج ہمارے سچی ہمراہی کا گواہ بن جائے گا اور جس کی شام ہماری رفاقتوں کا امین ہوگی۔ سارا راستہ ماہا انہی ہٹ درم ضدی سوچوں میں گم رہی، چونکہ اس وقت جب ابتہاج نے اس سے مزید مہلت کے لیے ایڈریس کا بقیہ حصہ پوچھا تھا کیا ماہا نے صبا کی بات سن کر حد درجہ حیرت کا مظاہرہ کیا، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ بے تحاشا ہنسی۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ ہماری چند دنوں کی دوستی میں اپنی اوقات بھول گئی ہو تم؟ اتنی بڑی بات یوں کہتی جیسے کوئی مضاحکہ ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور صبا مجھے تم پر ترس آ رہا ہے اور ہمدردی بھی ہو رہی ہے اور خود پر غصہ آ رہا ہے کہ میں نے کیوں تم سے دوستی کی حماقت کی۔ وہ حقارت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ صبا کی تو حالت یہ تھی کہ وہ مارے ندامت کے نظریں جھکائے بیٹھی رہ گئی تھی، رنگت زرد پڑ گئی تھی اور دل ڈر رہا تھا۔ صبا وہ مٹھیاں بھینچ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی تم مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہو اور یقیناً بہت اونچے خواب دیکھتی ہو، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ تم یہ خواب اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے ڈاکٹر بھائی کے لیے دیکھتی ہو۔ اسے میرے ذریعے سے مجھے سیڑھی بنا کر مڈل سے اپر کلاس میں داخل کروانا چاہتی ہوں۔ ہاں، یہ مڈل کلاس لڑکے راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھتے ہیں۔ وہ مسلسل توہین امیز لہجے میں استعمال کر رہی تھی۔ اسٹاپ اٹ ماہا۔ بالآخر صبا کا صبر جواب دے گیا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم اپنی امارت کے زوم میں کسی کی تذلیل کرو۔ میں جانتی ہوں تم امیر اپنی دولت کے بلبوتے پر دنیا کی ہر شے خرید لینے کے دعوے دار بنتے ہو، مگر صبا کسی کے دل میں محبت اور عزت پیدا کرنا نہیں، تمہاری دولت اور اثرت کے بس کی بات نہیں ہے۔ کسی کی پسند بننے کے لیے ساری دولت لٹا کر دیکھنا یقیناً ناکام رہو گی۔ میرے دل نے اور میرے بھائی نے تمہیں پسند کر کے اپنے دل میں ایک انمول جذبے کو جنم دیا تھا، تو جیسے خلوص اور چاہت کہتے ہیں، مگر تم بہت چھوٹی نکلی، بہت چھوٹی۔ تمہاری دوستی گلاب نہیں سیراب تھی میرے لیے۔ وہ مشکل اس کے الزام کا جواب دے کر تیزی سے مڑی اور تقریباً بھاگتی ہوئی روڈ عبور کر گئی تھی۔ احساس کمتری میں مبتلا لڑکی۔ ماہا نے حقارت اور نفرت سے سر جھٹکا تھا اور بیگ اٹھا لیا تھا۔ صبا نے نہایت جھجکتے ہوئے اور اس کے حوصلہ دلانے پر اپنے دل کی بات اسے کہہ دی تھی، جیسے ماہا کو شدید شوق لگا تھا۔ صبا نے اپنے لائق اور قابل بھائی کے لیے اسے منتخب کیا تھا اور اسے اپنے بابی بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی، جیسے سن کر ماہا ہتھے سے اکڑ گئی تھی۔ صبا نے اسے کھلے دل اور مثبت خیالات والی لڑکی سمجھ کر اسے اپنے دل کی بات کہی تھی، لیکن وہ ہر ماحول میں ڈھل جانے والی لڑکی نہیں تھی، مگر اس کی سراسر خام خیالی تھی۔ ماہا بھی اپنی خواہش کے سنہرے جال میں قید رہنے والی لڑکی تھی، جسے چاندی کے سکوں کی کھنک عزیز تھی، جس کے نزدیک دل کے کومل جذبات اور نازک احساسات کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ ابتہاج اپنے آفس کے کاموں میں بری طرح منہمک تھا۔ آج کل ان کی فرم کو ایک نیا پروجیکٹ ملا تھا، اس کی سپرویژن ابتہاج ہی کے ذمہ تھی۔ پوری فرم کا
MD اس سے بے حد خوش تھا۔ اس دن جمعہ تھا۔ اماں اور افشاں پڑوس میں میلاد شریف کی تقریب میں باسعادت نے شرکت کے لیے گئی تھی، جبکہ ابو جی اثر پڑنے کے بعد اپنے کسی درینہ دوست سے ملنے چلے گئے تھے۔ ابتہاج دوپہر کے کلدولے کے بعد دو کپ چائے پینے کے باوجود بھی تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ پچھلے دنوں آفس کے بے تحاشا مصروفیات نے اسے خاصا تھکا دیا تھا، اسی لیے آج اس کے آرام نے جیسے اس کی سوتی ہوئی تھکان کو پھر سے جگا دیا تھا۔ وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھا تھا اور بیل کی آواز پر چونکا، شاید اماں آ گئی تھیں یا پھر ابو جی۔ وہ یہی سوچا کر اٹھا تھا، مگر دروازے کے اس طرف کھڑی ماں کو دیکھ کر اسے خاصی حیرانی ہوئی تھی۔ اندر نہیں آنے دو گے؟ اس نے شکوہ کناں نگاہیں اس پر ڈالی تھیں۔ کیوں؟ کیا تم نے کچھ چرا کر باغ جانا ہے؟ وہ سامنے سے ہٹ گیا تھا اور اسے راستہ دیا اور ساتھ ہی سب کی غیر حاضری کا بتا دیا۔ مجھے تم سے ملنا تھا ابتہاج، کچھ باتیں کرنا تھی تم سے۔ وہ کارنر والے صوفے پر ٹک گئی تھی۔ مجھ سے؟ وہ اس کی غیر معمولی طور پر بدلے ہوئے لہجے پر چونکا تھا۔ تم سے کچھ پوچھنا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ پوچھو۔ وہ اپنی حیرت چھپا کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کیوں کیا؟ اس کے واضح جملے نے ابتہاج کو سر پٹا دیا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ماہا یہ بات بھی کر سکتی ہے۔ حالانکہ مجھے اپنا کر تم فائدے میں رہتے، اپنا بزنس تمہارے حوالے کر دیتے پاپا، تمہارا فیوچر سیکیور ہو جاتا اور تمہارے گھر والے اس کالونی سے نکل کر کلفٹن جیسے اپر کلاس ایریا میں شفٹ ہو جاتے۔ تمہارا سٹیٹس۔ وہ اپنی محدود سوچ کا مظاہرہ کر رہی تھی اور اسی آئینے میں ابتہاج کا بھی عکس دیکھ رہی تھی، جس پر اس کی خواہش پسند کے رنگ چڑھے ہوئے تھے۔ اسٹاپ اٹ ماہا، ابتہاج نے اسے سختی سے روک دیا۔ تم مجھے کیا سمجھ رہی ہو؟ یہ سب کہہ رہی ہو تم نے یہ سوچا بھی کیونکہ میری نظر تمہاری دولت اور تمہارے پاپا کے بزنس پر ہو سکتی ہے؟ وہ اپنا غصہ ضبط کر گیا تھا، مگر اس کی کوشش میں اس کے عذاب ضرور تن گئے تھے۔ یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا مڈل کلاس کی۔ وہ بھی تو اپنا سٹیٹس اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ پاپا تمہاری ہر ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں۔ ابتہاج، اس کا لہجہ مغرور رنا ہوا تھا۔ نہیں مس ماہا، یہ ڈیمانڈ نہیں ہمارے جواب کی۔ ہماری جدوجہد زندگی کے ماخذ ہوتے ہیں اور انہیں میں اپنے زور بازو اور علم و ہنر سے کے بل بوتے پر حاصل کرنا چاہوں گا۔ میں اپنی شرافت، عزت نفس اور انا کو کسی بھی صورت بے حس اور حب سے بیجا میں نہیں رکھوں گا۔ اپنا نفس مجھے بے حد عزیز ہے مس ماہا۔ اسے ایک دم ہی اس لڑکی سے نفرت محسوس ہوئی تھی جسے اس نے ہمیشہ قدر مختلف سوچ والی سمجھا تھا۔ البتہ یہ احساس ہمیشہ رہا کہ وہ جس ناز و نام میں پلی بڑھی ہے، اپنے عیش و عشرت کو عزیز رکھنے والی لڑکی ہے۔ پلیز ابتہاج، تم ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچو۔ تمہارے مستقبل اور خوابوں کی تعمیر کا سوال ہے اور ہمارے بڑوں کی خوشی کا بھی۔ وہ کچھ اور کہتے کہتے رک گیا۔ میں اپنے دل کا بھی ہر راز کھول دوں گا تم پر اے سنگدل انسان۔ ماہا، میں تمہیں خالہ خالو کی لاڈلی بیٹی ضرور سمجھتا ہوں، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ تم اس قدر بے باکی کا بھی مظاہرہ کرو گی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے احساس دلا گیا تھا کہ اسے ماہا کی یہ حرکت بری لگی ہے۔ ابتہاج، تم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، وہ پست سی آواز میں بولی تھی۔ پلیز ماہا، بغیر کسی رنجش کے یہ موضوع یہیں ختم کر دو۔ یہ پسند ناپسند کے معاملے زبردستی طے نہیں ہو سکتے۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ کیا کہا؟ وہ غصے سے بل کھا کر اٹھی تھی۔ تم مڈل کلاس اسی لیے ترقی نہیں کر سکتے۔ دیکھتے ہیں میں نے تمہارے جیسے نوجوان بہت ابتہاج جو اپنی انا کی خاطر گھر آئی دولت کو ٹھکرائے پچھتاتے ہیں۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ وہ اپنے ٹھکرائے جانے کے احساس سے پاگل ہو رہی تھی اور غصے میں جو منہ میں آ رہا تھا سنا رہی تھی۔ زندگی میں شاید پہلی مرتبہ اپنی کسی خواہش کو یوں بے نیل و محروم ہوتے دیکھا تھا۔ شٹ اپ ماہا، آگے ایک لفظ مت کہنا۔ اس نے اپنی آواز دبا کر اسے تنبیہ کی تھی۔ میں تمہاری سوچ کو بھی پڑھ چکا ہوں اور تم یہ سمجھنا چھوڑ دو کہ دولت کے بلبوتے پر کسی کے دل میں محبت اور عزت پیدا کر لینا آسان ہے۔ مڈل کلاس کا لڑکوں کے خوابوں کا مذاق اور مضحکہ اڑانا چھوڑ دو۔ کلاس سے بھی اونچے خواب دیکھو اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ ہم جیسی ہی لڑکیوں کے خوابوں میں ہونا چاہیے اور ان کے شیش محل کو توڑو اور اپنے شیش محل کو اپنی مایا کے پتھروں سے توڑو۔ وہ دبے دبے لہجے میں انتہائی ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ دیکھا ماہا، کسی کی پسند بننے کے لیے تم نے ساری دولت لٹانا چاہی مگر ناکام رہی۔ اسے صبا کے
مزاحیہ کہکے سنائی دے رہے تھے اور چہرہ مارے تذلیل کے سرخ ہو گیا تھا۔ پیشانی پر چمکنے والی بوندیں اور پانیوں سے بھری آنکھیں ابتہاج کو جانے کیوں شرمندہ کر گئی تھی۔ سوری مہا، میں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ حقیقت کا آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ تم میرے اور میں تمہارے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے دائروں سے نکل کر منزل نہیں مل سکتی، بلکہ راستہ کھو سکتا ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اس نے دھیرے سے اس کا کندھا ہلایا تھا، تو گویا آج دل پر لگی چوٹ نے آگاہی کے در واقف دیے تھے مجھ پر، اور تمہیں کھونے کا ملال بھی میرا نہیں رہا، بلکہ اب اسے بھی تم مجھ سے چھین لے گیا ظالم۔ چند لمحے وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، اور پھر تیزی سے وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر چلی گئی تھی۔ ابتہاج تاسف اور نامعلوم ندامت میں گھرائے سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ابتہاج بھائی، افشاں نے اس کے کمرے میں جھانکا تھا، آج تو آپ کے لیے ایک اہم خبر ہے، ذرا ابو جان سے پوچھیں۔ وہ پوری کی پوری اندر چلی آئی تھی۔ سوری بہن، اس وقت معمہ حل کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس نے فائل بند کر کے چہرے کا رخ اس کی طرف کیا تھا، بغیر سسپینس کے۔ اگر خبر سنانی ہے تو سنا دو، چلیں کیا یاد کریں گے آپ بھی، مگر ٹریٹ کا وعدہ کریں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ ابتہاج نے تھام لیا۔ اماں اور ابو جی نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پھپھو کی رائمہ کو آپ کی دلہن بنا دیا جائے۔ افشاں نے سیدھے لفظوں میں بتا دیا، کیونکہ وہ ہمارے گھر کے لیے حقیقی خوشیوں کا نمونہ بن سکتی ہیں۔ ارے، وہ بلا وجہ ہی مسکرا دیا تھا۔ اماں کی نظر بڑی دیر اس پر ٹکی رہی تھی۔ یہ دھیان انہیں دلایا کس نے؟ اسے خاصی حیرت ہوئی تھی، اور ساتھ ہی تصور کے پردے پر سادہ مگر پرکشش رائمہ کی شبیہہ ابھر آئی تھی۔ شرمندہ مت کیا کرو بیٹا۔ اماں بھی اندر چلی آئی تھی۔ تمہارے لیے پہلی حقدار مجھے رائمہ ہی لگی تھی۔ صفیہ بہن بھی اکثر بیمار رہتی ہیں، اور اکبر بھائی کی پرچون کی دکان بھی کم چلتی ہے۔ یوں سمجھو گھر بیٹھے کھا رہے ہیں۔ پھر ایسے میں جوان بیٹی کی فکر بڑی مشکل گھڑیاں دکھاتی ہے۔ صفیہ اور ان کے بچوں نے سکھ کے سائے پر ان کا بھی تو حق بنتا ہے نا بیٹا، اماں نے ہمدردی سے کہا تھا، اور ابتہاج کو اپنی فرشتہ صفت اور نیک فطرت ماں پر بے ساختہ ہی ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ مجھے آپ کے کیے فیصلے پر خوشی ہے اماں، وہ ان کے ہاتھ چوم کر بولا تو وہ بیٹے کی سعادت مندی پر سرشار ہو گئی تھیں۔ دیکھا اماں، میرا تکا لگ گیا ہے نا؟ کیوں بھیا جانی؟ افشاں نے لاڈ سے اس کا کندھا پکڑ لیا تھا۔ کیا مطلب بیج مالو؟ ابتہاج نے بھی چھیڑا تھا۔ یہی کہ آپ کی مرضی شروع سے ہی رائمہ باجی کے لیے تھی، جبھی تو آج کل وہاں کے چکر ہر دوسرے دن لگ رہے تھے۔ افشاں نے شوخی سے آنکھیں گھمائی تھی۔ ہمارے لیے بطور سگنل کے وہ اماں کو تو پتہ ہی ہے، میں تو پھپھو کی عیادت کو جاتا رہا ہوں۔ اس نے گڑبڑا کر وضاحت کی تو وہ دونوں ماں بیٹی اس کی بخلاہٹ پر مسکرا دی تھی۔ میں جانتی ہوں میرے چاند۔ اماں نے اس کی روشن پیشانی چومی تھی، اور افشاں نے تالیاں بجا بجا کر گانا شروع کر دیا تھا، جبکہ ابتہاج آسودہ ذہن اور مطمئن دل کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ کسی کی آنکھوں کے کانچ جیسے سپنے ٹوٹنے بکھرنے سے بچا لیے ہیں۔ خدا کرے کہ وہ نوجوان راتوں رات امیر بننے کے لیے سیڑھیوں کی تلاش کرنا چھوڑ دیں، اور اپنے ارد گرد بسے انسانوں کے دلوں میں پوشیدہ یہ تاج محل مسمار ہونے سے بچائیں، اور انہیں اپنی سچی چاہت اور بے ریا خلوص کی جگمگاہٹوں سے روشن کریں، اپنی عزت نفس اور وقار مردانگی کے ساتھ جینا سیکھیں، اور اعتماد کے دیے سے دیا جلاتے جائیں۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی کہانی؟ اگر تو ناول پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔